رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرہا ووزر من عمل بہا، کہ جس شخص نے کسی نیکی کی بنیاد رکھی تو جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی نیکی کرنے والے کو بھی اجر ملے گا اور اس نیکی کی تبلیغ کرنے والے کو اور اس نیکی کو لوگوں کے کان تک اور لوگوں کی نگاہوں تک پہنچانے والے کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ تو فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ نیکی کی بات کو آگے اگر پہنچائیں گے تو جو بھی اس نیکی کی بات کو پڑھیں گے، سنیں گے یا اس کو فالو کریں گے تو ان کو اجر ملے گا، ساتھ ساتھ آپ کو بھی اجر ملے گا۔ یہی واٹس ایپ، یہی فیس بک آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گناہ کی بات کو آگے شیئر کرتا ہے، نقل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو بھی گناہ کی بات کو جاری کرتا ہے تو گناہ کرنے والے کو جیسے اس کا گناہ ملے گا، اس گناہ کی اشاعت کرنے والا بھی اس گناہ میں اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا۔ آپ کو گانے سننے کا شوق ہے، میوزک کا شوق ہے، بری بات ہے، لیکن اگر آپ سنتے ہیں تو کم از کم اپنی ذات تک تو محدود رکھیں، اس کو آگے شیئر کرنے کی کیا ضرورت؟ فحش تصاویر لوگ شیئر کر رہے ہیں اس میں فیس بک کے ذریعے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ بھائی تو خود گناہ کما رہا ہے، تو دوسروں کو اس گناہ میں شریک کر کے ان کا گناہ اپنے کندھوں پہ کیوں لاد رہے ہیں؟ آپ کو کسی گناہ میں مزہ آ رہا ہے تو اس شیئر کرنے میں آپ کو کیوں مزہ آ رہا ہے؟ وہ تو اس کو مزہ آئے گا نا جو گناہ کرے گا، آپ خامخواہ میں اس کا گناہ بھی اپنے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ایک آدمی ہیروئن پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، اسے چرس پینے کا مزہ آ رہا ہے، گناہ بھی مل رہا ہے لیکن مزہ بھی آ رہا ہے، تو وہ اس لیے پیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جہنم میں ٹھکائی ہوگی لیکن دنیا میں مزہ بھی تو آ رہا ہے نا، لیکن وہ پڑیا دوسرے کو کھلا رہا ہے۔ اب دوسرا جب چرس پیے گا تو اس کو کیا مزہ آئے گا؟ اس کا وہ تو اس کو مزہ آئے گا نا، لیکن جہنم میں جو ہے ٹھکائی اس کی کس بنیاد پر ہوگی کہ اس کو کیوں پلائی تم نے؟ تو یہ عذاب زیادہ ہے، یہ عذاب جو ہے زیادہ ہے کہ گناہ بے لذت جسے کہتے ہیں، کہ آپ کو صرف عذاب مل رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا گناہ کا۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ فحاشی کے عادی ہیں، فحش چیزیں دیکھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو کم از کم اس کو آگے شیئر تو نہ کریں، آگے اس کو لوگوں میں اس کی جو ہے نا پبلسٹی تو نہ کریں، اس کی اشاعت تو نہ کریں، لوگ اس گناہ سے لذت حاصل کریں گے اور اس کا عذاب قیامت کے دن آپ کے کندھوں پر ہوگا۔ اس لیے اس سوشل میڈیا کو صرف اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے، تعمیری کاموں کے لیے استعمال کیا جائے، انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو منفی کاموں کے لیے ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ تعمیری کاموں کے استعمال سے آپ کے درجات آخرت میں بھی بڑھیں گے، دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی، اور برائی کے کاموں میں جب استعمال کریں گے تو دنیا میں بھی اس کی سزا مل سکتی ہے اور آخرت میں تو بہرحال ملنی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت تو رکھی ہی اعمال کا بدلہ دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیتون ٹی وی